امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سنن الترمذی ابواب تفسیر القرآن، حوالہ نوٹ کر لیں، سنن الترمذی ابواب تفسیر القرآن میں صحاح ستہ کی کتاب ہے، مستند ترین حدیث ہے، اور اسے امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن، حسن کے درجے کو پہنچی ہوئی حدیث۔ عبداللہ ابن عباس روایت فرماتے ہیں، بھئی تمام احباب جو پیچھے کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، آپ تشریف رکھیں، آپ سے میری گزارش ہے آپ تمام احباب اپنی نشستوں پہ اپنے مقامات پہ بیٹھ جائیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ النَّزْلَةَ الْأُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قَدْ رَآهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت کی اور اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ جامع الترمذی ابواب تفسیر القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور جامع الترمذی حضرت اکرمہ روایت فرماتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأى محمد ربہ۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رأى محمد ربہ، آقا علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا۔ قلت الیس اللہ یقول لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور اے ابن عباس تم کہتے ہو کہ نبی نے خدا کو دیکھا ہے، اور خدا کتاب میں کہتا ہے لا یدرک الابصار لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ویحکا اکرمہ، افسوس ہے تجھ پہ کہ تو یہ بات کر رہا ہے۔ ذاکا اذا تجلی بنورہ الذی هو نورہ وقد رأى محمد ربہ مرتین۔ وہ فرماتے ہیں کہ اکرمہ یہ تو اس وقت ہے جب وہ اپنے ذاتی نور سے جلوہ گر ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں، رعا محمد ربہ مرتین، آقا علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو عزو قرآن 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ اور پھر سنیں صحیح مسلم کتاب الایمان، حوالہ نوٹ کر لیں، صحیح مسلم کتاب الایمان، عبداللہ ابن شقیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، لو رأیت رسول اللہ لسألتہ فقال عن ای شیء کنت تسألہ۔ عبداللہ ابن شقیق کہتے ہیں میں نے ابو ذر غفاری سے کہا کہ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا۔ توجہ ہے بھئی آپ کی؟ ابو ذر غفاری سے کہا کہ اگر آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا۔ ابو ذر غفاری نے جواباً عبداللہ بن شقیق کو کہا عن ای شیء کنت تسألہ، اگر آقا ہوتے تو تو آقا سے کیا پوچھتا؟ کنت اسألہ هل رأیت ربک، میں پوچھتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، عبداللہ بن شقیق ان سے سوال کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ سے پوچھتا کہ کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا؟ قال ابو ذر، ابو ذر غفاری نے کہا سألتو، عبداللہ بن شقیق یہی سوال میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ عبداللہ بن شقیق نے کہا پھر جناب رسالت مآب نے کیا جواب دیا؟ فرمایا فقال رأیت نورا، کہا آقا نے فرمایا میں نے اپنے رب کے نور کو دیکھا ہے۔
صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے. اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ کتاب السنہ میں امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کا آپ کی اس آیت کی تفسیر نقل کرتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ رَآ مُحَمَّدٌ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ. حسن بصری تابعی علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے شاگرد اور جلیل القدر محدث، جلیل القدر مفسر، جلیل القدر صوفی حسن بصری رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں رَآ مُحَمَّدٌ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. تحقیق آ کر اسلام نے اپنے پروردگار کی رؤیت کی. قال عفان وقال بعض فی هذا الحدیث واللہ لقد رآ محمد ربہ عز وجل. عفان نے کہا حضرت بحث اس حدیث کے بارے میں فرماتے اللہ کی قسم بس تحقیق محمد رسول اللہ نے اللہ رب العزت کی رؤیت فرمائی ہے، آپ کا دیدار کیا ہے. کتاب و سنہ امام احمد ابن حنبل نے نقل کیا اس کو. اور پھر سنیں ابو اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. روایت کیا ہے؟ اتعجبون ان تکون الخلۃ لابراہیم والکلام لموسیٰ والرؤیت لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ پہ تعجب کرتے ہو کہ خلت کا مقام ابراہیم کو نصیب ہوا. کیا تم اس بات پہ تعجب کرتے ہو کہ کلام کا مقام موسیٰ کلیم اللہ کو نصیب ہوا؟ اور کیا تم اس بات پہ تعجب کرتے ہو کہ رؤیت اللہ نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ کو عطا کی؟ گویا اس مقام میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور امام ابن خزیمہ صحیح ابن خزیمہ میں کتاب التوحید میں فرماتے ہیں کان الحسن یحلف باللہ لقد رآ محمد ربہ. امام حسن بصری رضی اللہ عنہ حلفاً قسماً یہ بات کرتے یحلف باللہ اللہ کا حلف لے کے اللہ کی قسم اٹھا کے یہ بات کرتے لقد رآ محمد ربہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کی رؤیت کی ہے. اور امام دار قطنی سنن دار قطنی کے اندر معتبر ترین کتاب ہے حدیث پاک کی کتاب رؤیت اللہ کے اندر چیپٹر رؤیت اللہ تعالی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی دونوں روایتیں نقل کرتے ہیں رآ محمد ربہ بقلبہ مرتین کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قلب مبارک سے 2 مرتبہ رؤیت باری تعالی کی. اور ابن عباس کی دوسری روایت لقد رآ محمد ربہ عز وجل کہ آقا علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی رؤیت فرمائی ہے. شرح اصول اعتقاد اہل سنہ و جماعت امام ابو القاسم ہبت اللہ بن الحسن بن منصور الطبری الرازی آپ نقل کرتے ہیں داؤد بن حسین سے ان مروان سأل ابو ہریرہ هل رآ محمد ربہ. مروان نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ هل رآ محمد ربہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کی رؤیت کی تھی؟ نعم قد رآہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار کی رؤیت کی تھی. الجامع الاحکام القرآن امام قرطبی کی تفسیر ہے. اس میں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کا قول مبارک نقل کیا ہے. اور امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کہ میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اہل سنہ و جماعت کا جو عقیدہ اہل سنہ و جماعت کہلاتا ہے بالفاظ دیگر یہ عقیدہ اشعریہ کہلاتا ہے. اور امام قرطبی امام
ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی ایک پوری جماعت کا یہ قول نقل کرتے ہیں ان محمدن رأى اللہ ببصرہ وعینی رأسہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری آنکھوں اور اپنے سر کی دونوں آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی رؤیت فرمائی. اور حضرت انس، حضرت ابن عباس، حضرت اکرمہ، حضرت ربیع، حضرت حسن بصری، یہ سب یہ فرماتے ہیں لا الہ الا ہوا لقد رأى محمد ربہ وکان الحسن یعلف باللہ. اور امام حسن بصری یہ قول اللہ کی قسم اٹھا کے فرمایا کرتے. اور امام عبد الوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر کے اندر فرماتے ہیں، تو جلد والیوم 2 پیج 276 دار الکتب العلمیہ بیروت کی یہ طبع شدہ ہے، آپ حوالہ نوٹ کر لیں. ثم امر بالدخول لتلک الحضرت الشریفہ، پھر آقا علیہ السلام کو اذن ملا اور آپ حضرت شریفہ میں داخل ہوئے. وَرَأَى عَيْنٌ مَا كَانَ يَعْلَمُ لَا غَيْرٌ، اور آقا علیہ السلام کو وہ کچھ دکھایا گیا جو آقا کی ذات کے علاوہ اللہ نے کسی پہ ظاہر نہ فرمایا تھا. اور اب آئیں اس حدیث کی طرف جو حدیث عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا ہے، جس کی مطابعت میں صحابہ کی بھی ایک جماعت اور تابعین کی بھی ایک جماعت ہے. میں پہلے وہ حدیث پاک عرض کرتا ہوں، اس کے بعد اس حدیث پاک کے متعلق ائمہ دین کی آراء بھی عرض کرتا ہوں. صحیح مسلم کتاب الایمان میں مسروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ نے فرمایا من زعم، طویل حدیث ہے، میں صرف ایک اس کا وہ جملہ جس پہ بحث ہے وہ ایک جملہ میں عرض کر رہا ہوں اختصار کے پیش نظر. قالت من زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو فرمایا پس جان لو وہ آدمی اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتا ہے. مسلم شریف کے علماء میں سے بھی آپ پوچھیں جو معروف ترین شارحین ہیں ان کے نام لیں تو اول شارح مسلم جو فوری طور پہ علماء کے ذہن میں آتے ہیں وہ امام ابو زکریا یحییٰ النووی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. المنہاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، اسی حدیث کے تحت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ میں اب اس حدیث پاک کے متعلق امام نووی شارح مسلم کی رائے عرض کر رہا ہوں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَا يُقْدَحُ فِي هَذَا حَدِيثِ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا لِأَنَّ عَائِشَةَ لَمْ تُخْبِرْ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يَقُولُ لَمْ أَرَ رَبِّي. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث پاک سے آقا علیہ السلام کی رؤیت باری تعالیٰ پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے لِأَنَّ عَائِشَةَ لَمْ تُخْبِرْ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس میں حضرت عائشہ اپنا قول پیش فرما رہی ہیں، وہ آقا علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے یہ بیان نہیں فرما رہی. یقول لم ارى ربی، حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ میں نے اللہ کا دیدار نہیں کیا.
بات سمجھی ہے آپ نے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنا قول فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنا نظریہ بیان کیا، اپنا موقف بیان کیا، مگر حضرت عائشہ نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے، یہ قول فرماتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ جس نے کہا رسول نے اللہ کو دیکھا اس نے اللہ پہ بہتان باندھا۔ امام نووی کہتے ہیں کہ یہ قول عائشہ ہے، عمل قول صحابیہ ہے، مگر آقا اسلام کا قول نہیں ہے، اس لیے فرق ہے اس میں۔ اور پھر مسروق رضی اللہ عنہ وہ بھی تابعی یہی بیان کرتے ہیں کہ یہ قول عائشہ ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسے قول رسول کے طور پہ بیان نہیں کیا بلکہ اس کو اپنے قول کے طور پہ بیان فرمایا۔ اور فتح الباری شرح صحیح بخاری حافظ ابن حجر اسقلانی آپ اس کو نقل کرتے ہیں، حضرت مروزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قلت لأحمد ابن حنبل رحمہ اللہ انہم یقولون ان عائشہ قالت من زعم ان محمدا رعا ربہ فقد عدم علی اللہ فریہ۔ مروزی کہتے ہیں میں نے امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھیں جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رؤیت کی تو اس نے اللہ پہ بہتان باندھا، فَبِأَيِّ شَيْءٍ يُدْفَعُ قَوْلُهَا۔ تو امام احمد سے سوال ہوا آپ اس قول کا جواب کیسے دیں گے؟ قَالَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم رَأَيْتُ رَبِّي قَوْلُ النَّبِيِّ أَكْبَرُ مِنْ قَوْلِهَا۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ میں اس قول کا جواب آقا علیہ السلام کی اس حدیث سے دوں گا جس میں آقا نے فرمایا رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اور پھر امام احمد کہتے ہیں قول النبی اکبر من قولہا، اور آقا کا قول حضرت عائشہ کے قول سے اعظم ہے۔ اس لیے اگر حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کو نہیں آقا نے اللہ کو نہیں دیکھا تو فرمایا میں اس کے جواب میں آقا کا قول پیش کروں گا جس میں آقا نے کہا کہ میں نے اپنے رب کی رؤیت کی ہے۔ المحرر الوجیز امام ابن عطیہ کی تفسیر وہ فرماتے ہیں اسی حدیث کے متعلق وَاعْتَرَضَ قول عائشہ بِأَنَّهَا كَانَتْ صَغِيرَةً لَمْ تُشَاهِدْ وَلَا حَدَّثَتْ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عطیہ بھی یہی کہتے ہیں، اور سیدہ عائشہ کے قول کا جواب یہ ہے کہ وہ اس وقت جب یہ معراج کا واقعہ ہوا اور آقا نے احوال بیان کیے اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک کم تھی، اور انہوں نے آقا کی زبان سے یہ حدیث مبارک نہ سنی کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ وَلَا حَدَّثَتْ عَنِ النَّبِيِّ، اور جو قول حضرت عائشہ نے کیا اپنے قول کے طور پر کیا، اسے قول رسول کے طور پہ بیان نہیں فرمایا۔ اس لیے وہ حدیث مبارک اپنی جگہ محکم ہے، صحیح مسلم میں آئی ہے، لیکن علماء اور ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اپنی جگہ محکم ہے کہ احادیث صحیحہ میں آقا نے خود فرمایا رأیت ربی، میں نے اپنے پروردگار کی رؤیت کی ہے۔ اور یہی قول جو امام ابن عطیہ کا تھا، اسی قول کو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں بھی روایت کیا۔ اب سنیں عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں اسی حدیث عائشہ کے تحت حافظ بدر الدین عینی کی پڑھنے والی بحث ہے، اور میں علماء سے عرض کروں گا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے میں اختصار ہے وگرنہ میں پوری اس کی عبارت اور اس کے پورے نکات پوری شرح و بسط کے ساتھ عرض کرتا۔ برکت کے لیے مختصراً حافظ بدر الدین عینی معاصر ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی کے، اور اپنے رتبے میں بلند ترین شرح ہے صحیح بخاری کی، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری۔ اس میں حافظ بدر الدین عینی کہتے ہیں حضرت عبدالرزاق حنفی حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کان یحلف باللہ لقد رعا محمد ربہ، وہی جو پہلے بھی بیان ہوا کہ حسن بصری اللہ کی قسم لے کے کہتے تھے کہ رسول اللہ نے اللہ کی رؤیت کی، اور نقاش نے امام احمد ابن حنبل سے یہی روایت کی، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بیان کرتا ہوں بعینہ ہی رہا ہوں کہ آقا نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کی رؤیت کی ہے، حتی انقطع نفس احمد،
وہ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل نے اتنے جذبے سے اس بات کی روایت کی کہ آپ کی سانس پھول گئی اور رکنے پہ آ گئی، حتی انقطع نفس احمد. اور پھر وقال الاشعری وجماعت من اصحابہ انہ رآہ ببصرہ وعینی رأسہ، یہ وہی روایت جو اس سے پہلے امام قرطبی نے بھی بیان کی. حافظ بدر الدین عینی اس کو عمدۃ القاری میں بیان کرتے ہیں کہ امام ابو الحسن اشعری عقیدہ اہل سنہ و جماعت کے عظیم ترین امام، جن کے نام سے عقیدہ اہل سنہ و جماعت منسوب ہے کہ عقیدہ اشعریہ، آپ فرماتے ہیں انہ رآہ ببصرہ وعینی رأسہ، آقا نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی رؤیت فرمائی ہے. وقال کل آیت اوتیہا نبی من الانبیاء فقد اوتی مثلها نبینا وخص من بینہم بتفضیل الرؤیا. اور فرماتے ہیں کہ فرمایا ہر نشانی جو اللہ نے اپنے انبیاء میں سے کسی نبی کو عطا کی، کسی کو کلام عطا کیا، کسی کو خلیل کا رتبہ دیا، کسی کو ذبیح کا رتبہ دیا، کسی کو روح اللہ کا رتبہ دیا، کسی کو کوئی رتبہ دیا، کسی کو کوئی رتبہ دیا. وَخَصَّ مِن بَيْنِهِمْ بِتَفْضِيلِ الرُّؤْيَا، لیکن ہمارے نبی کو اللہ نے اپنی رؤیت ذات کے ساتھ خاصیت عطا فرمائی ہے. اور پھر حافظ بدر الدین عینی کہتے ہیں، پھر حافظ بدر الدین عینی کہتے ہیں اگر تو کہے، اور یہ حافظ سے مراد حافظ قرآن بھی ہے اور حافظ سے مراد حافظ حدیث ہے. حافظ حدیث کی اپنی شرائط ہیں. جب اسقلانی کو، سیوطی کو، بدر الدین عینی کو، ابن حجر کو، ابن کثیر کو، ان کو جب حافظ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد حافظ قرآن نہیں، اس سے مراد حافظ حدیث ہوتا ہے. امام کا درجہ رکھتا ہے حافظ حدیث کے اندر. تو حافظ بدر الدین عینی کہتے ہیں اگر تو کہے کہ اللہ نے فرمایا ہے لا تدرکہ الابصار، کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور ایک جگہ مزید فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو حافظ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس کا جواب دوں گا. بدر الدین عینی کہتے ہیں میں اس کا جواب دوں گا المراد بالادراک الاحاطۃ ونفی الاحاطۃ لا یستلزم نفی نفس الرؤیا. وہ کہتے ہیں کہ ادراک سے مراد احاطہ ہوتا ہے، اور احاطہ کی نفی یہ مطلق رؤیت کی نفی کو لازم نہیں آتی. احاطہ کی نفی رؤیت کی نفی نہیں ہوتی. کیسے؟ اب میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھا دوں. آپ نے آسمان کو دیکھا، آپ نے آسمان کو دیکھا، کیا آپ آسمان کو دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھ سکتے ہیں نا. آنکھ اٹھائیں تو اس سے اوپر کیا ہے؟ آسمان. تو دیکھنا کیا ہوا؟ رؤیت. دیکھنا کیا ہوا؟ رؤیت. لیکن آپ آسمان کو دیکھتے ہوئے کیا آسمان کا احاطہ بھی کر سکتے ہیں؟ آسمان کا احاطہ بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں. آسمان کی رؤیت کی جا سکتی ہے مگر یہ آنکھیں آسمان کا احاطہ نہیں کر سکتی. اب سمجھ آئیے آپ کو فرق رؤیت و احاطہ کا. رؤیت الگ چیز ہے، احاطہ الگ چیز ہے. اللہ نے کہا ہے لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آنکھوں پہ اپنی رؤیت ممتنع کر دی ہے. اس لیے رؤیت اور احاطہ میں فرق ہے جو حافظ بدر الدین عینی نے واضح کیا. وہ کہتے ہیں کہ آقا اسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت کی، اور مگر یہ قول اپنی جگہ درست ہے کہ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں احاطہ نہیں کر سکتی. حافظ بدر الدین عینی کہتے ہیں الاحاطۃ لا یستلزم نفی نفس الرؤیا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ احاطہ کی نفی سے رؤیت کی نفی نہیں ہوتی. میں نے آسمان کا احاطہ نہیں کیا، یہ درست بات ہے، مگر میں نے آسمان کی رؤیت کی، یہ بھی درست بات ہے. اور ابن عباس سے اس کی جو تفسیر مروی ہے لا یحیط بہ، اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا. اور حافظ بدر الدین عینی کہتے ہیں وقیلا لا تدرکہ ابصار الکفار، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ کفار کی آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. وقیلا لا تدرکہ الابصار، اور ایک قول یہ کیا گیا کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی.
وَإِنَّمَا يُدْرِكُهُ الْمُبَصِّرُونَ اور سنیں وَإِنَّمَا يُدْرِكُهُ الْمُبَصِّرُونَ، حافظ بدر الدین عینی کہتے ہیں لیکن اہل بصیرت اس کا ادراک کر لیتے ہیں، اہل بصیرت اس کا ادراک کر لیتے ہیں۔ وَلَيْسَ فِي الشَّرْعِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ عَلَىٰ اسْتِحَالَةِ الرُّؤْيَا، اور وہ کہتے ہیں کہ شریعت میں رؤیت کے محال ہونے کے اوپر کوئی قطعی دلیل موجود نہیں کہ جس میں شریعت سے یہ ثابت کیا جائے کہ رؤیت باری تعالیٰ قطعاً محال ہے۔ لیس فی الشرع دلیل قاطع، شریعت میں کوئی قطعی دلیل نہیں علی استحالۃ الرؤیا، جس میں رؤیت کو محال کہا جا سکے۔ ولا امتناعها اذ کل موجود فرؤیتہ جائزۃ غیر مستحیلۃ، اور نہ ہی رؤیت ممنوع ہے جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو اس کی رؤیت جائز ہوگی، محال نہیں ہوگی۔ اور پھر اس پر جو صوفیاء کا نقطہ نظر ہے وہ میں فقیہ و مفسر قاضی ثناء اللہ پانی پتی ان کی زبان سے تفسیر مظہری میں آپ فرماتے ہیں قلت المراد بالرؤیت المختلف فیہا اما الرؤیت بالبصر واما الرؤیت القلبیت المعبر عنہا بالمشاہدہ، فرماتے ہیں میں نے کہا وہ رؤیت جس میں اختلاف ہے وہ یا تو آنکھ سے رؤیت ہے یا دل سے رؤیت ہے جسے مشاہدہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فغیر مختص بالنبی، صوفی صاحب مفتی صاحب، فغیر مختص بالنبی بل یتشرف اولیاء امتہ ایضا، دل کی رؤیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے مخصوص نہیں ہے، قاضی ثناء اللہ کی عبارت ہے بل یتشرف اولیاء امتہ ایضا، اللہ تعالیٰ نے آقا کی امت کے اولیاء کو بھی یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ وہ دل کی آنکھ سے اللہ کے انوار کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ وقد ادعا بعض الاولیاء الرؤیت البصریہ، بعض اولیاء کرام نے آنکھ سے رؤیت کا دعویٰ کیا۔ وذالک خلاف اجماع فی حق غیر النبی، فرماتے ہیں مگر یہ امت کے اجماع کے خلاف ہے، کوئی بھی ولی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے ظاہر کی آنکھوں سے رب کا مشاہدہ کیا۔ وَهَذَا الدَّعْوَى مَبْنِيٌّ عَلَى الْاشْتِبَاهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ولی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے آنکھ سے رب کی رؤیت کی ہے تو اس دعوے کی وَهَذَا الدَّعْوَى مَبْنِيٌّ عَلَى الْاشْتِبَاهِ، یہ اشتباہ کے اوپر مبنی ہے، اس کو متشابہ لگا ہے۔ اب سنیں، یہ میں اپنی طرف سے تعویل کر رہا ہوں قاضی ثناء اللہ کی اس عبارت کی۔ وہ کہتے ہیں وَهَذَا الدَّعْوَى مَبْنِيٌّ عَلَى الْاشْتِبَاهِ، انہوں نے یہ نہیں کہا وَهَذَا الدَّعْوَى مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّلَالَةِ، دلالت و اشتباہ میں فرق ہے، دلالت گمراہی ہے، انہوں نے گمراہی نہیں کہا، انہوں نے اسے اشتباہ کہا ہے کہ جیسے قاری کو قرآن پڑھتے ہوئے اشتباہ پڑ جاتا ہے تو وہ ایک سورت کی آیات کو دوسری سورت کی آیات میں پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ قاری کا یہ بھولنا گمراہی نہیں ہے، یہ اشتباہ ہے، یہ اشتباہ ہے۔ اسی طرح صوفی کا یہ بھولنا قاضی ثناء اللہ کہتے ہیں کہ یہ گمراہی نہیں ہے، یہ اشتباہ ہے۔ وَوَجْهُ الاشتباہ ان الصوفی قد جرى ربه بقلبه وهو يقظان ويتعدل حينئذ بصره لكنه يزعم من غلبة الحال انه يراه ببصره، وہ فرماتے ہیں کہ اشتباہ کی دلیل یہ ہے کہ صوفی بعض اوقات حالت بیداری میں اپنے قلب میں اللہ کے انوار کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کی ظاہری آنکھ معطل ہو چکی ہوتی ہے، لیکن حال کا کیفیت کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ دیکھ دل کی آنکھ رہی ہوتی ہے۔ صوفی غلبہ حال کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ میری ظاہر کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ وَإِنَّمَا
هو یراہ بقلبہ وبصرہ معطل، حالانکہ وہ دل سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی جو ظاہر کی آنکھ ہے وہ معطل ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے اب یہ ساری بات جہاں سے چلی، وہ بات یہاں سے چلی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اپنے محبوب کو جب عرش پہ لے کے گئے تو ہم نے اپنے محبوب کو اپنی عظیم ترین نشانیاں دکھائیں، اور وہ عظیم ترین نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی اور جو خاصہ نبوت مصطفیٰ تھا وہ کیا تھا کہ آقا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت فرمائی وہاں جا، اور یہ شرف نبوت مصطفیٰ ہے، خاصہ نبوت مصطفیٰ ہے۔ اس لیے انعامات معراج میں، اکرامات معراج میں سب سے عظیم ترین نتیجہ اللہ نے جو عطا فرمایا اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وہ اپنے رؤیت اور اپنے دیدار کی نعمت تھی۔ اس لیے اس پہ ابھی موضوع تو بہت رہتا ہے، میری تھکاوٹ آپ پہ ظاہر ہے اور آپ کی مجھ پہ۔ اس لیے ابھی بھی ظاہر ہے، ابھی بھی ظاہر ہے، آپ چھپا نہیں سکتے جیسے میں نہیں چھپا پا رہا۔ بیٹھ بہت شکریہ، تشریف رکھیں، بہت شکریہ، تشریف رکھیں، بہت شکریہ، آپ تشریف رکھیں، بہت شکریہ۔ تمام احباب تشریف رکھیں، تمام احباب تشریف رکھیں، تمام احباب تشریف رکھیں۔ فرق صرف یہ ہے، آپ بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، اور فرق صرف یہ ہے آپ کے تھکنے اور میرے تھکنے میں کہ پچھلے 3 گھنٹے اور 50 منٹ میں بول کے تھکا ہوں اور آپ بنا بولے تھک گئے ہیں۔ آپ تشریف رکھیں، تمام احباب اپنی جگہ پہ آپ تشریف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا خلوص اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے یہ جذبے اور یہ جذبات سلامت تا قیامت رکھیں۔ آپ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں تاکہ آپ کو اگلی خوشخبری سنائی جائے۔ آپ تشریف رکھیں۔ چھڑ گئی جب جمال یار کی بات، ختم تا عمر یہ سلسلہ نہ ہوا۔ آقا علیہ السلام کے فضائل پہ بات ہو تو ایک پہلو پہ بات شروع کر لیں، اتنی طویل نشستیں بھی اس کے لیے ناکافی ہیں۔ آقا علیہ السلام کے خصائل کی بات کر لیں، سرکار کی عادات مبارکہ اور طور اطوار، تو خصائل میں سے حضور کی ایک عادت مبارکہ کو آپ بیان کرنا شروع کر دیں، عمر ناکافی ہے اس کے بیان کے لیے۔ سرکار کے شمائل میں سے اللہ نے آپ کو جو حسن عطا فرمایا، جو جمال عطا فرمایا اور جو برکت
وجود مصطفیٰ کو عطا فرمائے. وجود مبارک کے ایک ایک حصے پہ اگر بات شروع کر دیں تو وہ ختم ہونے میں نہیں آتی. حضور کی چشم مبارک کی بات کریں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. حضور کی کمر مبارک کی بات کر لیں، وہ جو عزم شفاعت پہ کھینچ کر پڑی، اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام. آقا اسلام کے دست اقدس کی بات کر لیں. اب ہاتھ تو حضور کا تھا نا بیعت رضوان میں، صحابہ کے ہاتھوں پہ حضور کا ہاتھ تھا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، حبیب ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ تھا. وہ نورانیت اور لطافت کا کیا لطیف معیار ہے جس کا عقل ادراک کرنے سے قاصر ہے. حضور کے فضائل، خصائل، شمائل، کسی ایک چیز کو آپ شروع کر دیں تو وہ ختم ہونے میں نہیں آتے. اور یہ تو صرف ایک رات کا قصہ تھا جو ہم نے چھیڑا، معراج کا، اور وہ بھی پوری رات کا قصہ. ہاں، جہاں ایک لمحے میں صدیاں بیت جائیں، ایک لمحے میں صدیاں بیت جائیں، پوری رات کے قصے کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ رب نے جو عنایات فرمائیں، رب نے جو کلام فرمایا، رب نے جو عظمتیں بخشیں، ان کا ادراک انسان کے چشم تصور سے ماورا ہے. اور میرے بھائیوں، میں اپنے تجربے کی آپ کو بات عرض کرتا ہوں کہ جب تک ایک مسلمان کا آقا علیہ السلام کی سیرت مبارک سے اور آقا علیہ السلام کی ذات گرامی سے وہ ذاتی تعلق استوار نہیں ہے، آپ کو ایمان کی حرارت محسوس ہی نہیں ہو سکتی. ایمان کی حرارت آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کو سمجھے بغیر، حضور کے قریب ہوئے بغیر آپ کے دل میں نہیں اترتی. آج کل ایک ٹرینڈ ہے، جدید ٹرینڈ ہے، لوگ کرتے ہیں اس میں بات، سب کا اپنا اپنا طریق ہے، وہ ان کا طریق ہے اور وہ اپنے طریق میں درست ہوں گے. مگر محض مغازی سے، محض اسلام کی سیاسی تاریخ سے اور محض اسلام کی جنگ و جدال کی تاریخ سے، گو کہ وہ زمانہ نبوت ہی کی تاریخ کیوں نہ ہو، اگر وہیں تک اکتفا ہے تو آپ کما حقہ اپنے دل میں شمع عشق مصطفیٰ کو مزید فروزہ نہیں کر سکتے جب تک کہ آقا علیہ السلام کے فضائل آپ کے دل میں جگہ نہیں کرتے. آقا علیہ السلام کی ذات گرامی کے وہ روحانی مدارج و کمالات جو اللہ تعالیٰ نے کل مخلوق سے جدا اور الگ اپنے حبیب کو عطا کیے ہیں، جب تک ان سے اپنے سینے کو منور نہیں کرتے، عشق کی وہ چنگاری اندر بھڑکتی نہیں ہے. I have said earlier that I don't want to go in details of the recent statements that why the only political chapter of Seerah Nabi sallallahu alaihi wasallam was promoted and projected. Why it was? میں اس کے ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی طور پہ اطاعت کنہوں نے کی؟ ابو جہل نے کی، ابو لہب نے کی. کیا انہیں مکہ کا مفاد نظر نہیں آتا تھا؟ انہیں عرب کا مفاد نظر نہیں آتا تھا جب قبائل مدینہ کی سیاسی قوت میں مجتمع ہو رہے تھے؟ کفار پھر بھی کیوں باغی تھے اور مسلمان پھر بھی کیوں قربان تھے؟
اطاعت سیاسی، اطاعت روحانی کے بغیر ممکن نہ تھی. یہ انشا پردازیوں کی بھیڑ چڑھ گئی ہے ملت، جذباتی جملوں کی بھیڑ چڑھ گئی ہے یہ امت. سرکمسٹانشل لٹریچر جو کالونیل ایرا میں تشکیل پایا، اس سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر پا رہے ہم. سرکمسٹانشل لٹریچر یونیورسل نہیں ہوا کرتا، وہ سرکمسٹانشل ہوتا ہے اور سرکمسٹانشل ہی رہتا ہے. یونیورسل لٹریچر کی یونیورسل ڈیفینیشنز کے معیارات اور اس کا منہج الگ ہے. اسلام کی اطاعت کے اس یونیورسل معیار کو اپنائیں گے جو صحابہ کا تھا. تو پھر چندے آنے بند ہو جاتے ہیں. اور مجھے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے اس سٹیج، اس ممبر کو، اور خود میری اپنی ناقص شخصیت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ میں یہ لفظ استعمال کروں، مگر اس ہپوکریسی نے آج اس ملت کی یہ حالت کی ہے. بحالی جمہوریت کی چاہتے ہیں، چندہ ملوکیت سے لیتے ہیں، قائم خلافت کرنا چاہتے ہیں. ایک معیار اپناؤ، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ایک پہلو سے، آقا کی ذات سے سمجھ کے اور باقی تمام پہلوؤں سے صرف نظر کر جانا، یہ خود آپ کے ذاتی عشق، جو آپ کا ذات کا مسئلہ ہے، عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، آپ کے ایمان کی بنیاد ہے. وہ چنگاری عشق کی بھڑکتی ہی تب ہے جب آقا کی روح مبارک سے آپ کی روح کا تعلق استوار ہوتا ہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندہ باد، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجود کی وہ نورانیت، وہ برکت، وہ فضیلت آپ کو سمجھ آتی ہے. اس لیے آپ بالخصوص جو میرے نوجوان بھائی دوست یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ عصر حاضر میں امت مسلمہ کو درپیش مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں تو وہ سیرت طیبہ کے مطالعے کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی تہ تک پہنچ سکیں. اور سیرت طیبہ محض آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی پہ محیط نہیں ہے، اس میں فضائل ہیں، خصائل ہیں، شمائل ہیں. یہ سب کے سب سیرت کا حصہ ہے، کسی ایک سے بھی صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. اور جب تک اس عظیم کی عظمت کا آپ اعتراف نہ کر لیں، جب تک اس کریم کے کرم کا آپ اعتراف نہ کر لیں، جب تک اس لجپال کی لجپالی کا آپ اعتراف نہ کر لیں، جب تک امت کے اس غم گسار، اس کے روح مبارک سے آپ اپنا تعلق استوار نہ کر لیں، تمام منزلیں ادھوری رہ جاتی ہیں، پیچھے رہ جاتی ہیں. تو اپنے آپ کو عشق مصطفیٰ سے عملاً منور کریں. اور آخری بات یہ کہ آپ اپنے وجود کے اندر اس ملی استقامت کو پیدا کریں جس ملی استقامت کی میں نے ابھی
سلطان صلاح الدین ایوبی سے آپ کو مثال دی کہ دنیا آپ کو بہت دھند آئے گی، یہاں بڑے لفظوں کے ہیر پھیر کرنے والے، لفظوں کی جادوگری دکھانے والے موجود ہیں۔ فلسطین عربوں کا مسئلہ ہے، تم چیختے پھرتے ہو، عرب کہتے ہیں فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، تمہیں کیا ہے عربوں سے؟ پاکستان کو رو بیٹھ کے، میانمار تمہارا کیا رکھا ہے وہاں پہ؟ کشمیر بھائی پہلے گھر کو تو ٹھیک کرو پھر کشمیر کو دیکھیں گے۔ افغانستان تمہارے کیا لگتے ہیں؟ شام عربوں نے کیا دیا ہے آج تک تمہیں؟ یہ وہ استدلال ہے جو ایک بار آپ جیسے پڑھے لکھے اور میرے جیسے سادہ آدمی کو اندر سے ہلاتا ہے۔ واقعی آدمی سوچتا ہے کہ یار ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن یہ خلاف استقامت ہے، یہ خلاف استقامت ہے۔ ہماری قومی ملی تشکیل ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس ملت کے فرد ہیں، ہم اس ملت سے جدا ہو کر زندہ نہیں رہ سکتے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ موج کی تب تک اہمیت ہے جب تک وہ دریا میں بہ رہی ہے۔ آپ وہ پانی کا گھڑا سمندر سے نکال لیں تو پھر مجھے کہیں کہ کوئی آدمی اس گھڑے سے ڈرے۔ گھڑا مت بنے، ندی مت بنے۔ ہمارا بہاؤ اس سمندر کا سا ہے جو اللہ نے اپنی رحمت کی وسعت سے اس امت کو عطا کیا ہے۔ محبت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے۔ یہ محبت ہم سے نہیں چھینی جا سکتی۔ اور پھر اپنے قومی نظریے سے کبھی مت سرنڈر کریں، گمراہ کرنے والوں کی گمراہی میں مت آئیں۔ ہم کسی وطنی، نسلی، جغرافیائی اور لسانی قومیت کی بنیاد پہ وجود میں نہیں آئے، ہم ایک عظیم ترین نظریے کی بنیاد پہ وجود میں آئے، اور اس کے بغیر آپ کا وجود قائم نہیں رکھا جا سکتا۔ اب الیکشن کی آمد ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے بہت سی نسلی، لسانی، صوبائی، جغرافیائی، رنگ و نسل کی بنیاد پہ صرف اور صرف اپنی انتخابی صلاحیت اور استعداد بڑھانے کے لیے ملک کی اس بنیادی اساس کو کمزور کیا جاتا ہے، یہ نعرے لگا کے ہم ایک ملت ہیں، ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک قوم ہیں۔ وہ چاہے بلوچ ہے، وہ چاہے ترک ہے، وہ چاہے پٹھان ہے، وہ چاہے سندھی ہے، وہ چاہے پنجابی ہے، وہ اردو بولنے والا ہے، پشتو بولنے والا ہے، سرائکی بولنے والا ہے، وہ جو بھی ہے وہ اس اساس کے نیچے جمع ہے جو اس پاکستان کی بنیادی اساس اور پاکستان کا بنیادی نظریہ ہے، جس کا خالق علامہ محمد اقبال ہے اور جس کا محافظ محمد علی جناح تھا۔ اس لیے اپنی ملی استقامت سے بھی کبھی سرنڈر نہ کریں اور اپنی قومی اساس سے بھی کبھی سرنڈر نہ کریں۔ بازی گروں کی بازی گریاں چلتی رہیں گی۔ یہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور یہ پاکستان قائم رہے گا، اور ہم نے سب نے مل کے اس پاکستان کے ایک ایک انچ کی محافظت کرنی ہے۔ اس لیے آپ گمراہوں کی گمراہی میں نہ آئیں، بھٹکانے والوں کے بہکانے میں نہ آئیں، اپنے دین پہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنی ملت سے استقامت کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اپنے اس مملکت پاکستان کے نظریے اور اس کی وہ اساس جو اقبال اور قائد اعظم نے فراہم کی ہے اس کے ساتھ پوری یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور آج یہ امن جو ہماری مسلح افواج نے
قوم کے تعاون سے اس ملک کے چپے چپے میں جنہوں نے قائم کیا، جہاں سانس لینا دشوار تھا، آج وہاں آپ اور ہم آزاد پھرتے ہیں۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں پیر صاحب کدھر رہتے ہیں؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ میں گاڑی میں رہتا ہوں۔ تو مجھے پتا ہے کہ کتنا خوف، کتنی وحشت اور کتنی درندگی آپ کو جھلکتی تھی اپنی شاہراہوں پہ۔ نہ دن میں سفر محفوظ، نہ رات میں سفر محفوظ، مسجد میں جمعہ پڑھتے ہوئے خوف آتا تھا۔ لیکن آج الحمدللہ آپ کی شاہراہیں محفوظ ہیں، آپ کی مساجد محفوظ ہیں، آپ کے چوراہے محفوظ ہیں، آپ کی مارکیٹیں، تجارتی مراکز محفوظ ہیں، آپ کے شہروں کی رونقیں بحال ہیں۔ جہاں ہر روز 20-25 سکور ہوتا تھا جس کراچی میں، آج وہ کراچی امن کا اور سکون کا سانس لیتا ہے۔ آج وہ بلوچستان امن اور سکون کا سانس لیتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ آپ کی مسلح افواج اور دیگر فورسز کی قربانیوں کی وجہ سے اس ملک کے اندر امن قائم ہے۔ اور ٹیپو سلطان نے کہا تھا، جو اقبال نے بیان کیا ہے کہ کس نتانت جز شہیدی نکتہ رہا، کوز خون خود خریدی نکتہ رہا۔ اس بات کو سوائے شہید کے کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ شہید کے خون کی لالی کی کتنی قیمت ہے۔ شہید اس لیے سمجھتا ہے کہ وہ اپنا خون دے کے اس کی اہمیت کا پتہ لگاتا ہے۔ سرے خاک شہید برگہائے لالمی پاشم۔ یہ جب میں طلوع اسلام کا آخری بند دیکھتا ہوں جو اقبال نے فارسی میں لکھا ہے، کنار الزاہداں برگیر و بے باکانہ ساغر کش، پس از مدت بر ازیں شاخ کوہن بانگے ہزار آمد۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سرے خاک شہید برگہائے لالمی پاشم، کہ خونش با نہال ملت ما سازگار آمد، کہ میں شہید کی قبر کے سرانے پھولوں کا نذرانہ پیش کر رہا تھا، اس لیے کہ شہید کے خون کی لالی سے میرے چمن میں ہریالی آئی ہے۔ اس لیے آپ کو ان کے خون سے وفا کرنی ہے، ان کے خون کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ان کی شہادتوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اور یہ امن جو اس قوم نے اپنی قربانیاں دے کے قائم کیا، اس امن کو قائم رکھنا، اور اس امن کو جو سازشیں جہاں امپیریل پاورز کر رہی ہیں، ہمارے مشرق میں بیٹھا ہمارا دشمن کر رہا ہے، ہمیں اس امن کو اس کی ان سازشوں سے محفوظ رکھنا ہے، اور پاکستان کی اس قومی یکجہتی کو محفوظ رکھنا ہے۔ ارادہ آپ نے کرنا ہے، اور اس ارادے سے استقامت سے قدم آپ نے رکھنا ہے۔ فتح و نصرت کا ذمہ اللہ نے اپنے لیے لیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کی تمام نیک دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، آقا کی محبت نصیب فرمائے، اور آقا کی اطاعت نصیب فرمائے۔ بوقت موت آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ قبر میں آقا کے روح زیبا کی معرفت نصیب فرمائے۔ حشر میں آقا کے لوائے الحمد کے نیچے جمع کرے، آقا کے جھنڈے کے نیچے جمع کرے، آقا علیہ السلام کی شفاعت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ ہمیں حوض پہ آقا علیہ السلام کے دست مبارک سے جام عطا فرمائے، اور اللہ کریم اس مملکت پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ اس کے دین کے غلبے کے لیے اور اس کے دین کے اس قلعے کی مضبوطی کے لیے ہم عزم و استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔